بڑا پرسنالٹیز میٹر، یہ امریکہ والا بڑا پریشر سب کا خیال تھا ہوگا، سب کچھ ہوگا. وہاں پہ تو اب ہم ایک اور ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں بٹوین جنرل عاصم منیر اینڈ ٹرمپ، اور ٹرمپ بڑا پرسنلائز اس کے اوپر جاتا ہے. لیکن انٹرسٹنگ تھا جو خان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا یار ان کو بھی پتا ہے، ٹرمپ کو بھی، کہ کس کے پاس پاور ہے اور ہمیں بھی ان سے ہی بات کرنی چاہیے. لیکن کوئی پریشر ہے اسٹیبلشمنٹ کا آپ لوگوں سے بات کرنے کا؟ کوئی پریشر نہیں ہے. کیوں کریں؟ میں اگر لیٹ سے میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہوں، میں آپ سے کیوں بات کروں گا؟ آپ کی پولیٹیکل حیثیت ہی نہیں ہے. آپ نے جو اپنی پولیٹیکل دیکھیں پی ٹی آئی میں کیا، عمران خان صاحب سے میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا، آپ کا سٹانس ہے، اسٹریٹجی نہیں ہے. دیکھیں لوگ عمران خان کے ساتھ بالکل ہے، اس میں ووٹ بیس تو ان کا اپنی جگہ نا. سمبڑیال میں آپ دیکھ لینا، انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، اس سے بڑا پیک تو ہمارے ہاں نہیں آنا تھا نا حکومت کا، اسٹیبلشمنٹ کا. اس کے بعد 10 دن بعد الیکشن ہوئے، آپ نے خود دیکھ لیا وہاں پہ کیا کرنا پڑا. سو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، بٹ دیکھیں ساتھ کھڑا ہونا ایک چیز ہے، اس سپورٹ کو ٹرانسلیٹ کرنا ایک اور چیز ہے. اب اس وقت جو پرابلم آ رہا ہے جو میں نے ابھی خان صاحب کو بھی کہا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کریں گے اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہی 76 سال کا جو پرانا ماڈل پاکستان میں چل رہا ہے کہ ہم دعا کریں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں لڑائی ہو جائے اور پھر اسٹیبلشمنٹ اور ہم مل کے حکومت کو چھری مار دیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو؟ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ جو لوگ جیلیں کاٹ رہے ہیں، ہم لوگ جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، اگر وہی کچھ کر رہے ہیں تو اب دیکھیں ہمیں گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے اس کی ضرورت ہے. لیکن گرینڈ ڈائیلاگ جس طرح ابھی آپ نے کہا، آپ کے ساتھ کیوں کوئی کرے گا؟ آپ کے ساتھ اس وقت گرینڈ ڈائیلاگ ہوگا جب فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، جب حافظ نعیم ساتھ بیٹھے ہوں گے، جب جی ڈی اے ساتھ بیٹھا ہوگا، جب پی ٹی آئی جو ہے اس کے بارے میں ہوگا کہ یار یہ تو ایک اب ناؤ دے آر فورسز ٹو. جو اس وقت لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، جو کوئی وزیر ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، جھنڈے لگے ہوئے ہیں، کوئی ایم ایل ایز ہیں، کیا یہ چاہتے ہیں کہ سٹیٹس کو ایسے ہی چلے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے، جب اسمبلیوں سے ہم باہر آئے تھے اور جب اسمبلیاں توڑی تھیں، یہ دو بہت بڑی کنسیڈریشن تھی خان صاحب کے نزدیک. ہمارا اس وقت ماننا یہ تھا کہ اگر ہم اسمبلیوں میں بیٹھے رہے تو ہم نمک کے ساتھ نمک ہو جائیں گے، اینڈ اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار دا ایم این ایز کہ وہ سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کے خلاف جو ہے وہ پالیٹکس کریں گے. یہ فیصلہ تو خان صاحب کا تھا کہ ہم نے اگریسو پالیٹکس کرنی ہے. اب وہ فیصلہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، بٹ فیکٹ از ہم کامیاب ہو گئے تھے. آج پی ٹی آئی کی جو حیثیت ہے، جو قد ہے، وہ انہی 2 فیصلوں کی وجہ سے ہے. اور آپ کو الیکشن بھی مل گئے تھے. یہ علیحدہ بات ہے، ہم نے الیکشن نہیں لیے، اس کی مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کیوں نہیں لیے. لیکن دیکھیں اس وقت پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یا تو دیکھیے نا جو کے پی گورنمنٹ کے سی ایم اور جو کیبنٹ منسٹرز ہیں، وہ اپنے اس احساس کو جگائیں اور وہ اس بات کو مانیں کہ ان کو ووٹ صرف عمران خان کو باہر لانے کے لیے ملا تھا اور وہ نہیں لا سکے. جب میں پارٹی کے لوگوں سے بات کرتا ہوں، سیکنڈ ٹیئر، تھرڈ ٹیئر ورکرز وغیرہ بھی، ان کا علیمہ خان پہ بہت زیادہ اعتبار ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے نہ سی ایم بننا نہ کچھ بننا ہے، وہ وہی بات کرتی ہیں جو ان کے بھائی کہتے ہیں، اور وہ شی ٹاکس ہر مائنڈ اینڈ آل دیٹ. اور اس ٹویٹ پہ بھی جو آج خان صاحب نے کہا، اس میں بھی بجٹ کے اوپر انہوں نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ بجٹ سے پہلے علی میر، مزمل اسلم، عمر ایوب شبلی، فراز تیمور جھگڑا آ کر مجھے بجٹ پر بریفنگ دیں، اور بجٹ پاس کرنے سے پہلے آپ سپریم کورٹ میں جائیں کہ ملاقات ہونی چاہیے، لیکن مارجن تھا. تو ہی از آلسو ناٹ ہیپی. انہوں نے کہا -1. اب ایک کانفلکٹ تو آ گیا ہے، تو اس کے اندر پھر کون آپ کا خیال ہے کہ بھاری ہوگا، علیمہ خان کہ گنڈا پور؟ دیکھیے پرابلم اس وقت پی ٹی آئی میں یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ تو علیمہ بی بی کے ساتھ جڑتا ہے، اس لیے کہ وہ فیملی ممبر ہے. اور آپ تو چونکہ کتابیں پڑھتے ہیں، ان چند لوگوں میں ہیں جو پڑھتے ہیں، تو کہ جب جواہر لال نہرو کو ملاقات کرنے گئی، ان کی بہن سروجنی نائیڈو تھیں اور اس وقت اندرا گاندھی تو چھوٹی تھی، تو انہوں نے کہا انہیں کہ آپ لوگ ابھی تک جو ہے وہ جیل سے باہر کیوں ہیں اور آپ لوگ مجھے ملنے کدھر آ گئی ہیں؟ آپ تحریک چلائیں چل کے، کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے. اور اگر جواہر لال نہرو برٹش سرکار کے خلاف جو ہے وہ اتنے بڑے آزادی کے نعرے کے بعد باہر آئے، تو یہ ان کی فیملی کی لڑائی تھی. بھٹو صاحب کی لڑائی نصرت بھٹو نے، پھر بعد میں انہوں نے بی بی کی اور پرویز مشرف صاحب کی لڑائی، نواز کی لڑائی کلثوم بی بی نے لڑی، اور پھر ٹو بی فیئر ود مریم نواز نے چلائی. اب دیکھیں یہ مجھے جو علیمہ بی بی کا اور ان کی پالیٹکس میں جو فرق ہے نصرت بھٹو، کلثوم نواز شریف اور مریم اور علیمہ خان بی بی میں ابھی تک انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے
یہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ بھی اس سے آگے نہیں بڑھ رہے. اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے. دیکھیں سیدھی بات ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل تو یہ ہے کہ عمران خان ایک اپوزیشن الائنس بنانے کے لیے لوگوں کو کہیں اور وہ الائنس بنے اور ہم حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کریں. لیکن اس کے ساتھ اگر جو پریشر بنانے کی بات ہے تو پھر علیمہ بی بی کو اور ان کی جو بہنیں ہیں ان کو دیکھیں پریکٹیکلی یہ موومنٹ لیڈ کرنی پڑے گی اور کوئی حل نہیں ہے. یہ جو بھی